لا نبی بعدہ۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے شیخ المشائخ استاد الاساتذہ استاد المکرم الشیخ مولانا محمد امان اللہ ناصر المدنی فاضل جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ آج ہمارے طلباء کو نصیحت فرمائیں گے۔ الحمدللہ استاد مکرم الشیخ سلطان محمود مدد حفظہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص ہیں، شیخ رفیق اسری صاحب کے بھی شاگرد خاص ہیں۔ اس کے بعد جامعہ سلفیہ فیصل آباد سے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد جامعہ اسلامیہ میں تعلیم حاصل کی، اس کے بعد مختلف مرکزی اداروں میں ماشاءاللہ شیخ الحدیث کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے جامعہ میں بھی بحیثیت شیخ الحدیث کام کرتے رہے ہیں، اور آج کل حافظ آباد ضلع گوجرانوالہ میں جامعہ محمدیہ میں بحیثیت شیخ الحدیث کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ محترم کو، میرے شیخ بھی ہیں، استاد بھی ہیں، مربی بھی ہیں اور محسن بھی ہیں، میں شیخ محترم سے گزارش کروں گا کہ ہمیں اور ہمارے طلباء کو نصیحت فرمائیں۔ الشیخ محمد امان اللہ ناصر المدنی۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی اشرف الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ الذین سلکوا مسالک الحب والاتباع، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز اساتذہ اور اعلی قدر مدیر محترم اور عزیز طلبہ کرام، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے یہ زمین جب سے قائم فرمائی ہے، نہیں معلوم کہ اس زمین پر کتنی تہذیبیں، کتنی قومیں اور کتنے معاشرے آباد ہوئے ہیں۔ بہت ساری اقوام، بہت سارے قبائل اور بہت سارے معاشرے اس دنیا پر، اس زمین پر آباد رہے ہیں۔ ان سب قبائل اور اقوام کے ہاں جو چیز مسلم رہی ہے وہ علم کی اہمیت ہے۔ علم جو ہے تمام انسانوں کے ہاں ہمیشہ سے اہم ترین ایک فن رہا ہے، اس کی بڑی قدر و منزلت رہی ہے، اور یہ علم جو ہے، اس علم کو اللہ وحدہ لا شریک نے انسانوں کو باقی تمام مخلوقات سے ممتاز کرنے کے لیے ایک وصف بنایا ہے، خاص صفت ہے، جس صفت کی بنیاد پر انسان باقی تمام مخلوقات سے ممتاز ہوتا ہے۔ یہ بڑی فضیلت ہے جو اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اس علم کو اللہ وحدہ لا شریک نے انسانوں کی شناخت کے لیے، انسانوں کی پہچان کے لیے، ان کے لیے ایک لازمی وصف بنایا ہے۔ تو یہ علم جو ہے ہمیشہ سے ہر دور میں قابل اہمیت رہا ہے۔ اس علم کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ سب سے پہلا معجزہ جو ہے، جو سیدنا آدم علیہ السلام پر نازل ہوا، وہ معجزہ بھی علم کی فضیلت اور شان کو بیان کرتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی۔ تو یہ سب سے پہلا معجزہ تھا جو علم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور آخری معجزہ جو ہے وہ بھی علم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ سید الخلق امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان پر جو کلام الہی نازل ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو وہ آخری جو معجزہ ہے، آخری دائمی اور ابدی معجزہ جو ہے،
وہ بھی علم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ علم اللہ وحدہ لا شریک نے مومنین کے لیے، انسانوں کے لیے، تمام بشریت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ایک امتیازی صفت بنائی ہے، اور اس امتیازی صفت کے ساتھ انسان باقی تمام مخلوقات سے منفرد ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے۔ طلباء کرام جو ہیں، جو پہلے پڑھتے رہے، آج موجود ہیں اور آئندہ آئیں گے، یہ سب اللہ کا چناؤ ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ یہ چناؤ اور اختیار یہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے مالک کریم نے آپ کو چنا ہے۔ ہزاروں انسانوں میں سے، لاکھوں انسانوں میں سے مالک کریم نے آپ کو اپنے دین کے لیے چن لیا ہے۔ تو یہ چناؤ جو ہے اللہ پاک کی طرف سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس انسان کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو خیریت جو ہے وہ ہر پہلو سے جو ہے، ہر اعتبار سے خیریت بہتری کا پہلو جو ہے جس انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں، دین کا فہم عطا فرماتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے، ہمیں دین کے فہم و فراست کے لیے، دین کے سمجھنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اب دین حاصل کرنے والے جو افراد ہیں انہیں نصیحت کی تو ضرورت نہیں ہوتی، یعنی کہ ان انتہائی اعلی درجہ مربی اور مرشد ہمہ وقت انہیں تذکیر وغیرہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ پاک کا حکم ہے فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کرتے رہیں، مومنین کو نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یاد دہانی کے طور پر جو ہے ہمیشہ مربی اور علماء کرام جو ہے، ہمارے اساتذہ، ہمارے زندگی کھپانے والے مدرسین وغیرہ نصیحتیں وغیرہ کرتے رہیں، ان نصیحتوں کا مقصد یاد دہانی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ علم جو ہے نا، علم وہ بہت زیادہ بیان کرنے سے یا فصاحت و بلاغت کے ساتھ واضح و نصیحت کرنے سے یا بیان کرنے سے یہ علم ظاہر نہیں ہوتا۔ علم اس کو نہیں کہتے کہ زیادہ بیان کیا جائے، علم جو ہے خشیت الہی کا نام ہے، خشیت الہی کا نام، یعنی کہ خشیت الہی جس انسان کے پاس موجود ہے، علم کے مطابق جو ہے اس کی خلوتیں، اس کی تنہائیاں جو ہے خشیت الہی کے ساتھ معمور ہیں، وہ شخص حقیقی طور پر عالم ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مبارک، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم وہ انسان ہوتا ہے جو غیب میں، پوشیدہ حالتوں میں، خلوتوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی خشیت اس کے دل میں موجود ہو، جس کی خلوتیں، جس کی تنہائیاں پاک ہوں، وہ عالم انسان ہے۔ اور وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں میں رغبت رکھتا ہو، چاہت رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں کو اختیار کرنے کی اس کے اندر رغبت ہو، چاہت ہو، وہ انسان عالم ہے۔ اور جن چیزوں کو اللہ پاک نے ناپسند کیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے تو وہ شخص یقینی طور پر عالم ہے۔ تو ہماری خلوتیں جو ہے، ہماری خلوتیں، ہماری تنہائیاں، یہ سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے۔ عام حالات میں تو ہر انسان جو ہے اپنے آپ کو اچھا پیش کرتا ہے اور اچھا ظاہر کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ کمال اس میں ہے کہ ہماری خلوتیں، ہماری تنہائیاں جو ہے پاک ہوں، اللہ تعالیٰ کی خشیت کے ساتھ معمور ہوں۔ تو جب خشیت الہی ہماری خلوتوں کے اندر شامل ہوگی تو اس طرح ہمارے لیے مغفرت اور اجر کبیر کے جو ہے انشاءاللہ دروازے کھلیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم آپ کو امت مسلمہ کا بہترین توشہ بنائے، مالک کریم آپ کی راہوں کو منور فرمائے، آپ کے اساتذہ، مرشدین، معلمین جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ یہ ادارہ ہمیشہ قیامت تک قائم و دائم رہے، اسی طرح ہمیشہ کے لیے جو ہے یہ ادارے کام کرتے رہے۔ ان اداروں میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ کفار کو بہت کھٹکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تمام لوگوں کے جو ہے تنقیدوں کا ہدف جو ہے یہ دینی مدارس ہے، دینی مدارس ہیں، طلباء کرام ہیں اور دینی معلمین ہیں۔ تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ دینی مدارس اپنے ہدف کو ماشاءاللہ پورا کر رہے ہیں اور اس ہدف کے لیے جو ہے کوشش میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ اگر یہ کامیابی نہ ہوتی اور ہدف جو ہے پورا نہ ہو رہا ہوتا تو کفار اس طرح شور نہ ڈالتے۔ تو یہ الحمدللہ جو ہے یہ دینی مدارس کے لیے شرف ہے، بہت بڑا مقام ہے کہ وہ اپنا کام جو ہے بڑی
توجہ کے ساتھ بڑی انہماک کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ضرورت اس چیز کی کہ ہمارا جو ہے رہنا اٹھنا، ہمارا سونا جاگنا جو ہے، ہمارا انسانی معاشرے کے ساتھ وقت گزارنا ایک جدا ہو، ممتاز ہو، وہ سب لوگوں کے سے منفرد ہو۔ وہ اس صورت میں ہے کہ ہماری تنہائیاں پاک ہوں، ہماری تنہائیوں خلوتوں میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے اس یہاں بیٹھنے کو قبول و منظور فرمائے۔ جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں، مالک کریم ہمیں جنت الفردوس میں اسی طرح ایک دوسرے کا قرب و جوار عطا فرمائے، ہم سب کے خاتمہ بہتر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔